جسٹس یحییٰ افریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ پارلیمانی پارٹی کی 2/3 اکثریت نے حمایت کی، وزیر اعظم نے نام کی توثیق کر دی اور صدر پاکستان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ یوں تعیناتی کا اہم ترین مرحلہ مکمل ہو گیا اور 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کن حالات میں ہوا۔ ماضی کی طرح عام حالات میں سینیورٹی کے اصول پر نہیں، بلکہ نئی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد 3 ججز کے پینل میں سے سلیکشن ہوئی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا چیف جسٹس بننا جتنی بڑی خبر بنا، جسٹس منصور علی شاہ کا سپرسیڈ ہو جانا بھی اتنی ہی بڑی خبر ٹھہرا۔ جسٹس منیب اختر کی حد تک تو شاید یہ سب کو پتا تھا کہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے آؤٹ ہیں۔ ان کا نام پینل میں ضرور تھا، لیکن ان کی حمایت کسی طرف سے بھی ہونے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ناظرین، اکثر کہا جاتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن پچھلے 1 ماہ کے ایونٹس کو دیکھیں تو واقعی میں لگتا ہے کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ذرا نظر دوڑائیں، عدالتی نظام میں بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ عدالت کے اندر عدالت بننے کا شور زوروں پر ہے۔ عدالت ایک بڑے دو کا جو کانسیپٹ ہے وہ زبان زد عام ہے، اور یہ سب ایک انتہائی اہم آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوا۔ ترمیم ایسی پارلیمان نے کی جن پر فارم 47 کے پارلیمنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے۔ ترمیم میں سب سے اہم کردار بڑی جماعتوں کے برعکس کم سیٹوں والے مولانا فضل الرحمان کا رہا۔ اصل اپوزیشن پی ٹی آئی کا سارے سیاسی کھیل میں کردار صرف 12ویں کھلاڑی کا نظر آ رہا تھا۔ ترمیم پاس کرانے کے لیے مسلم لیگ نون سے زیادہ ایکٹیو بلاول بھٹو نظر آئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ بلاول اگلے وزیر اعظم کی سیٹ پکی کر رہے ہیں۔ اسی دوران اکثریتی ججز کی مخصوص نشستوں کے کیس میں وضاحتوں پر وضاحتیں آتی ہیں۔ پچھلے 1 ماہ کی ٹائم لائن سے واقعی لگتا ہے کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ایک اور نازک بلکہ انتہائی نازک مرحلہ جو ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ 26 اکتوبر سے کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس یحییٰ افریدی براجمان ہوں گے۔ اب بینچز کے عین درمیان جسٹس یحییٰ افریدی کی کرسی لگے گی۔ جیسے وہ ججز کے سربراہ کے طور پر بالکل درمیان میں بیٹھا کریں، ایسے ہی میڈیا، وکلاء، سیاستدانوں اور حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کی توجہ کا بھی مرکز ہوں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے میرے نزدیک نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو 7 بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ چیلنج نمبر 1، جسٹس یحییٰ افریدی کا سارا کریئر غیر متنازع رہا ہے۔ وہ کیسز کا فیصلہ آئین اور قانون کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کیسز میں ان کی رائے عموماً سب سے مختلف اور قانون کے گرد گھومتی ہے۔ ان پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں فیصلہ کرنے کا الزام نہیں لگا، مگر یہ وہ عہدہ ایسے وقت پر سنبھال رہے ہیں جب عام تاثر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے اپنا قدم بڑھانے کے لیے عدلیہ کا قد جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں نئے چیف جسٹس کو ثابت کرنا ہوگا کہ اب وہ ہر حوالے سے اپنے ادارے کی انڈیپینڈنس کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 2، جسٹس یحییٰ افریدی پہلے چیف جسٹس ہیں جن کو آئینی بینچ کی موجودگی اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ آئینی بینچ کا سربراہ پریزائڈنگ جج ہے، جو آئینی بینچ چیف جسٹس کے بغیر ہی بنائیں گے۔ تمام تر جو اہم ترین کیسز ہیں اب وہی سنیں گے۔ ان حالات میں چیف جسٹس اور پریزائڈنگ جج کے درمیان اختیارات کا توازن برقرار رکھنا اور یہ بھی تاثر بنانا کہ چیف اصل میں چیف جسٹس ہی ہیں، یہ نئے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج نمبر 3، سپریم کورٹ میں ہم خیال گروپ بندی کوئی نئی چیز نہیں۔ گزشتہ کئی چیف جسٹس کے ادوار میں گروپ بندی نے چیف جسٹس اور عدالت دونوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب آئینی بینچ آنے کے بعد ایک عدالت میں 2 گروپ جو ہیں وہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں گے۔ نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو متحد کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ بھی بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 4، حکومت کے ساتھ عدلیہ کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا۔ پچھلے 2 ماہ کے اقدامات سے خلیج کافی بڑھ چکی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو کوئی ریلیف دیے بغیر حکومت سے ورکنگ ریلیشن شپ بھی مینج کرنا ہے، اور یہ تاثر زائل کرنا ہوگا کہ ان کو چیف جسٹس اس لیے نہیں لگایا گیا کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ ریلیف دیں گے۔ چیلنج نمبر 5، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ۔
اس کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کیس کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کا معاملہ فی الوقت حل طلب ہے اور معاملہ ہے بھی نازک۔ اس کو اس طریقے سے حل کرنا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی ٹھیس نہ لگے، یہ چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 6، جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کا کردار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہونے کے ناطے تمام نظریں نئے چیف جسٹس پر ہوں گی اور بڑے غور سے دیکھا جائے گا کہ وہ حکومت کے ممبران کا کتنا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ کا کتنا۔ چیلنج نمبر 7، جسٹس یحییٰ افریدی ایک ایسے وقت پر سپریم کورٹ اور پاکستان کے عدالتی نظام کی قیادت سنبھال رہے ہیں جب عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں چیف جسٹس کو اپنے ادارے کی سپیس واپس لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور وہ کیا کر سکیں گے؟ شاید ناظرین یہ مشکل ترین چیلنج ہوگا۔